مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن کی گستاخی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا ایسے افواہ پھیلائی جا رہی ہیں؟ اور اس سے پہلے بھی مفتی صاحب پر کئی بار الزام لگ چکے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی اور انہوں نے قرآن کی گستاخی کی۔ تو میں نے اس کے بارے میں مکمل فہرست تیار کیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سب سے پہلے نمبر پر مفتی صاحب نے کہا کہ اگر قرآن پاک چائنیز زبان میں نازل ہوتا تو ہم تراویح چین چون چاں اس طرح پڑھتے تھے، تو چونکہ ایسے مذاق قرآن کے ساتھ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید کیا کہ آپ کو ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ اگر قرآن پاک چائنیز زبان میں نازل ہوتا تو ہم تراویح یوں پڑھتے تھے چین چین چاں، تو یہ نامناسب ہیں اور مفتی صاحب کو ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب حضرت علی کا واقعہ بیان کر رہے تھے اور اس کے ساتھ مثال ایک ایسا گھٹیا مثال دیا جس کو میں اپنی زبان کے ساتھ بھی دہرانا نہیں چاہوں گا۔ وہ مثال بھی ٹھیک نہیں تھا، حضرت علی کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا، اور اس مثال میں آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، تو اس پر بھی بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور پولیس نے وارنٹ بھی دیا۔ تو ایسے الفاظ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے اچھے نہیں تھے جو آپ نے استعمال کیے۔ اور تیسرے نمبر پر حالیہ دنوں میں کوئٹہ میں ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی کی۔ اس میں گستاخی کی کوئی شک نہیں تھی۔ اس نے موبائل اپنے سامنے پکڑا تھا اور لائیو چل رہی تھی، اور لائیو کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ کہے کہ جس کو میں اپنی زبان سے دہرانا بھی نہیں چاہوں گا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یہ گستاخی کس زبان میں کس الفاظ میں کی ہے؟ اس نے گستاخی ایسے لفظوں میں کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ خاتم النبیین 1400 سال پہلے مردار ہو چکے۔ ایسے سخت اور ایسے غلیظ الفاظ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے۔ اس کے باوجود مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پر بیان دیا تھا کہ اس گستاخ رسول کو قتل نہ کرتے، تو اس گستاخ رسول کو بعد میں قتل کیا لوگوں نے۔ تو مفتی صاحب نے اور دیگر بڑے بڑے علماء نے اس پر بیان جاری کیا کہ اس گستاخ رسول کو قتل نہ کرتے۔ ان سے بیان لیا جاتا ہے کہ آپ نے کس موضوع پر کہا ہے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ جو گستاخی کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس سے پھر بیان نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، اگر گستاخی صراحتاً ہو، اگر گستاخی ایسے الفاظ میں ہو جس سے واضح نہ ہوتا ہو کہ یہ گستاخی نبی علیہ السلام کے بارے میں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، تب تو اسے بیان لیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے تو سامنے لائیو آ کر اس نے یہ بیان جاری کیا تھا، تو اس صورت میں اس سے بیان نہیں لیا جائے گا اور اس کے لیے ہیلے نہیں بنائے جائیں گے۔ تو اس پر بھی مفتی صاحب نے کہا کہ گستاخ رسول کو قتل نہ کرتے۔ اور اب جو بات چل رہی ہے اس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی گرامر میں غلطی ہیں، جیسے کہ انہوں نے مثال بھی دیا ہے کہ لنصفم بن ناسیہ، اور اس طرح کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، یعنی پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ تو آپ کبھی کسی کو پکڑ کے لے کے آتے تھے، کبھی کسی کو پکڑ کے لے کے آتے تھے کہ یہ قرآن مجید کا ایک آیت نازل ہوا، اس کو لکھ لو، اور خود آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ انہوں نے ٹھیک لکھا یا غلط لکھا۔ تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا قرآن کے بارے میں تو یہ سراسر بالکل غلط ہے۔ یہ بیان میں نے خود ہی بھی سنا، اور اس کے بعد میں نے مفتی صاحب کے ایک خاص شاگرد کو، اس کے نزدیک شاگرد کو میں نے فون کیا اور اس سے میں نے فون کے ذریعے معلومات حاصل کی ہے۔ تو مکمل تحقیق کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو مفتی صاحب کے اس شاگرد نے مجھے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں بریلوی، تو یہ ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ایسے بدنام کرنے کی کوشش مفتی طارق مسعود صاحب کو کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہ جو بات انہوں نے استعمال کی ہے کہ قرآن پاک کی گرامر میں غلطی ہیں، انہوں نے مثال بھی دی ہے، میں نے کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور بڑے بڑے اماموں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ عربی میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کی گرامر میں نقطے کے برابر بھی غلطی نہیں ہے۔ اور اس پر ہمارے اپنے مسلک کے علماء، جیسے کہ آج میں نے مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان بھی سنا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا یہ قاعدہ، یہ فارمولہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس قاعدے اور فارمولے کو عوام اتنی نہیں سمجھتے، اس لیے میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور اس کی وضاحت تفصیل مکمل آج رات انشاءاللہ لائیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ کسی غیر ملک میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، اور اس مجلس میں اور اس بیان کے لیے جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے دنیا دار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں مولوی نہیں ہے۔ تو اب دنیا داروں کے سامنے قرآن پاک کی اتنی گہرائی میں جانا، علمی مسائل کی اتنی گہرائی میں جانا کہ وہاں آپ سے گستاخی کا شبہات ہو سکتے ہیں، تو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے دنیا دار بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دنیا داروں کے مطابق ان کے ساتھ مسائل شیئر کیا کریں۔ اب دنیا دار لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اب ان کے سامنے آپ گرامر کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان کا ذہن تو حق کا بکا رہ جائے گا، اور اب بہت سارے لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہوں گے کہ اس نے مفتی طارق مسعود صاحب پر یہ الفاظ استعمال کیے، یہ الفاظ استعمال کیے۔ میں نے ایسے غلط کوئی الفاظ نہیں استعمال کیا۔
ہاں یہ میں نے کہا ہے، میں نے کہا یہ الفاظ ان کو ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ایسے الفاظ میرا باپ بھی استعمال کرتا، میں استعمال کرتا، یا کوئی اور، یا ہمارے مسلک کی کوئی اور عالم بھی استعمال کرتا تو اس کے خلاف بالکل تردید کرتا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، دین کے بات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ چاہے جو بھی غلط کام کرے اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ غلط کام کر رہے ہو۔